جب سے ملتان میں اشرافیہ کی تفریح کے لیے جم خانہ بنانے کی بازگشت شروع ہوئی ہے، تب سے ایک سوال مجھ سمیت ہر باشعور شہری کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا ہے کہ ہم شہر کی ترقی یا جم خانہ بننے کے ہرگز خلاف نہیں ہیں، تفریح سب کا حق ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان اور قومی اہمیت کے حامل سوئمنگ پول کے لیے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تجرباتی زمین کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ کچھ بکرات ہمیں یہ تسلی دے رہے ہیں کہ صرف 15 ایکڑ زمین دینے سے ریسرچ کو کیا فرق پڑے گا۔ ان کی سائنسی بصیرت پر تو دل کرتا ہے ماتم کیا جائے۔ یہ 15 ایکڑ تو محض ایک شروعات ہے، ایک میٹھے زہر کی پہلی خوراک ہے۔ آج یہاں قلب کی بنیاد رکھی جائے گی، 2 سال بعد اس قلب کی گاڑیوں کے لیے پارکنگ کم پڑ جائے گی تو مزید 5 ایکڑ مانگے جائیں گے، پھر وی آئی پی مہمانوں کے قیام کے لیے گیسٹ ہاؤس کی ڈیمانڈ آئے گی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے آنے والے چند سالوں میں وہ ریسرچ سینٹر جو دہائیوں سے کسانوں کا بھرم رکھے ہوئے تھا، اس قلب اور کمرشل سرگرمیوں کے سائے تلے دفن ہو جائے گا۔ اور وہ دانشور جو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ریسرچ کے لیے متبادل جگہ دے دی جائے، ان کے منطق بھی کمال ہے۔ مقصد ریسرچ کو منتقل کرنا نہیں، بلکہ اسے اس طرح لٹکانا ہے کہ عملہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا، اور تحقیق کا جنازہ خود بخود نکل جائے۔ لیکن ذرا رکیے بات کو سمجھیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض زمین کے ایک ٹکڑے یا چند افسران کی تفریح کا شاخسانہ ہے تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں، بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ لوگ۔ پردے کے پیچھے چلنے والا یہ کھیل اربوں روپے کے مفادات کا ہے۔ ذرا غور کریں، سمجھیں، اس سائنسی قتل کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، اگر پاکستان کا اپنا ریسرچ ادارہ کمزور ہوگا، اگر مقامی سطح پر کپاس کی بہترین بیج تیار نہیں ہوں گے تو کسان کیا بوئے گا؟ وہ محتاج ہو جائے گا، اور ان کے درآمدی بیجوں کا جو ہر سال اربوں روپے کے عوض منگوائے جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور انتہائی خوفناک پہلو ہے جس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 1970 سے قائم اس سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پاس 41 ممالک کے انمول جین پول موجود ہیں۔ اس کی تیار کردہ سائٹوں 547 جیسی اقسام آج بھی پنجاب کی 47 ڈگری کی آگ اگلتی گرمی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ قسم کپاس کے سب سے بڑے دشمن سفید مکھی کے خلاف زبردست قوت مدافعت رکھتی ہے۔ اب ذرا سوچیے اگر کسان یہی مقامی بیج لگائے گا جس پر سفید مکھی حملہ آور ہی نہیں ہو پائے گی، تو پھر سفید مکھی کو مارنے والی اربوں روپے کی ادویات کون خریدے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی کمپنیاں ہیں جو ہر سال اس غریب کسان کو سفید مکھی کے خوف میں مبتلا کر کے اربوں روپے کا زہر بیچتی ہیں؟ جب مقامی اقسام کیڑوں کا خود مقابلہ کر سکیں گی تو اس مخصوص پیسٹی سائیڈ اور امپورٹڈ سیڈ مافیا کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی نا۔ یہ ہے وہ اصل معاشی جنگ جس میں اداروں کی ایک اینٹ اکھاڑنے کے لیے سالوں کی خاموش پلاننگ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ مافیاز جانتے ہیں کہ آج اگر ایک قومی ادارے پر بلڈوزر چلے گا تو کل ان کا اربوں روپے کا کاروبار چمکے گا، اور ان کی اگلی نسلیں بھی کسان کی مجبوری کا منافع کھائیں گے۔ لیکن یہ طاقتور حلقے کبھی خود سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہ سامنے کیوں آئیں گے؟ یہ اپنا کام انتہائی پڑھے لکھے، نفیس اور معصوم نظر آنے والے ڈاکیوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ یہ ڈاکیے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ انفلوئنسر ہیں، وہ نام نہاد دانشور ہیں، کچھ مفاد پرست سیاستدان ہیں، اور بلکہ کچھ تو نام نہاد ایسے صحافی ہیں جو انتظامیہ اور مافیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان ڈاکیوں کو خود بھی معلوم نہ ہو کہ پیار، محبت اور شہر کی ترقی کے نام پر وہ انتظامیہ کے کانوں میں جو زہر گھول رہے ہیں، اس کے پیچھے مافیا کی اصل کہانی کیا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ ملتان کی انتظامیہ انتہائی قابل ستائش اور پڑھے لکھے افسران پر مشتمل ہے۔
ہماری ان سے محض اتنی سی گزارش ہے کہ خدا را ایک لمحے کے لیے ذرا رک کر سوچیں، وہ کون سا ہمدرد ڈاکیا تھا جس نے آپ کو یہ باور کرایا کہ شہر کی ترقی صرف اور صرف جم خانہ بننے میں پوشیدہ ہے؟ وہ کون سا ڈاکیا تھا جس نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی کہ CCRI کی ہری بھری تجرباتی زمین خالی پڑی ہے؟ وہ کون سا ڈاکیا تھا جس نے آپ کو بتایا کہ کچھ مخیر حضرات صرف اس زمین پر جم خانہ بننے کی صورت میں چندہ دینے کو بے تاب بیٹھے ہیں؟ یہ نام نہاد مخیر حضرات اس وقت کہاں سو رہے تھے جب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ملازمین مہینوں تنخواہیں نہ ملنے پر ترس رہے تھے؟ جب 2015 کے بعد ادارے کا فنڈ روک کر اسے دیوالیہ کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، اس پر درجنوں مقدمات لاد دیے گئے تھے، تب ان مخیر حضرات کی شہر دوستی کہاں تھی؟ اس مخصوص زمین کا انتخاب اس لیے کروایا کیونکہ کسی بنجر جگہ پر کلب بنانے اور ہریالی لانے میں کروڑوں روپے اور سالوں کی محنت لگتی ہے، جبکہ یہاں انہیں 50 سال پرانے درختوں اور ہموار کھیتوں کی صورت میں ایک بنی بنائی جنت مفت مل جائے گی۔ اب ذرا ظلم کا تضاد دیکھیے، جس قومی ریسرچ ادارے کا کل سالانہ بجٹ بمشکل 25 کروڑ روپے ہے، اس کی زمین چھین کر وہاں 3 سے 4 ارب روپے کا ایسا منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے جس کی ممبرشپ ہی لاکھوں روپے میں ہوگی۔ یہ کیسا تفریحی کلب ہے کہ غریب اور مزدور کسان تو دور کی بات، ایک گریڈ 19 اور 20 کا اعلیٰ سرکاری افسر بھی اپنی جائز تنخواہ سے اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم صرف تنقید کر رہے ہیں تو انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی، ہم ہوا میں تیر نہیں چلا رہے۔ پاکستان کاٹن جنرز ایسوسی ایشن نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ کر اس منصوبے کو قومی غذائی اور معاشی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ 800 فیکٹریوں اور 2 کروڑ افراد کی نمائندہ تنظیم چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے یہ کوئی خالی پلاٹ نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ سائنسی اثاثہ ہے جسے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک لمحے کو رکیے، ذرا سوچیں، اگر کپاس تباہ ہوئی تو صرف کسان نہیں مرے گا، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو جائے گی، ملک میں ڈالر آنا رک جائے گا، اور کپاس کے بیج سے بننے والا خوردنی تیل اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ غریب کے کچن میں ہنڈیاں پکنا محال نہ ہو جائے تو بات کرنا۔ اشرافیت تو امپورٹڈ تیل استعمال کر لے گی، لیکن اس جم خانے کی اصل قیمت تو عام آدمی اپنے کچن کے بجٹ سے چکائے گا نا۔ میں انتظامیہ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را ہر ڈاکیے کا پیغام شہر کی ترقی نہیں ہوتا، اسے سمجھ لیجئے۔ کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اس فیصلے کی قیمت کون چکائے گا۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی شہر کو جم خانے کی ضرورت ہے تو اسے فوری طور پر کسی متبادل سرکاری زمین پر منتقل کریں، پھر دیکھیں، ذرا جگہ تبدیل کر کے تو دیکھیں، آپ کو ان مخیر حضرات اور ڈاکیوں کی ترقی کی ترجیحات خود بخود بدلتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ ہاں بالکل ہم خلاف ہیں ہسپتال کے بیڈز توڑ کر وہاں سنوکر کلب بنانے کی منطق کے۔ کاٹن جنرز ایسوسی ایشن کی جانب سے لکھے گئے لیٹر کے بعد اور اسمبلی میں اٹھائی گئی آواز کے بعد اب یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کورٹ میں جا چکا ہے۔ اب گیند وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کورٹ میں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ غریب کسان کے حق میں آتا ہے یا پھر سیڈ مافیا کے حق میں۔